تو بھائی آج شیخ کی کہانی سنو۔ شیخ کے پاس ان لوگوں سے ہڑپتا ہے جن کے پاس مال وال ہوتا ہے، پھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے کام آتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک بچہ آتا ہے، شیخ کی حالت تھی خراب، کبھی بھی اللہ کو پیارا ہو سکتا تھا۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک حلوہ بیچنے والا لڑکا آتا ہے اور شیخ اس کو آواز دیتا ہے، بول جائے ادھر آ بابو۔ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ بھائی تو جو ہے اسے حلوہ لے اور ان سب کو کھلا، تو سب کھاتے ہیں۔ اب وہ جو حلوہ ہوتا ہے، یہ بات غور سے سننا، وہ جو حلوہ ہوتا ہے وہ تقریباً ½ دینار کا ہوتا ہے۔ تو سب کھا پی کے جب وہ بچہ پیسے مانگتا ہے کہ بھائی ابھی مجھے پیسے دے، کہتا ہے پاگل ہے کیا، پیسے کہاں سے دوں تیرے کو یہاں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں موت کے منہ میں ہوں اور جو ہے میں مرنے والا ہوں، میرے پاس دیکھ رہا ہے یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں پیسے مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی تو نے ہمارے سے پیسے لیے تھے، مال دے واپس، اور تو پیسے مانگ رہا ہے میرے سے، تو کچھ نہیں ہوگا جا۔ لڑکا جو ہے رونے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا مالک جو ہے وہ مجھے یک دم مار دے گا، یک دم مطلب جاؤں گا مجھے ٹھوک دے گا، مار دے گا۔ یہ جو صوفی ہے، وہ جو شیخ ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، ایک وقت نماز کا گزر گیا، دوسرا وقت گزر گیا، مطلب 2 وقت کی نماز گزر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو صوفی ہے وہ کہتا ہے بات سنو، دنیا میں مالک نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے، ہر جگہ وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اب یہ پوری جو کہانی ہے نا، جو ہمیں رومی سکھانا چاہ رہا ہے، وہ یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ پہ توکل کیسے کرنا ہے، یا توکل ہے کیا۔ جو ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، توکل کہتے کس کو ہیں، وہ رومی سکھا رہا ہے۔ جس طرح اس صوفی نے کیا، اس شیخ نے کیا، اور وہ جو ٹرے والا تھا یا دوسرے جو لوگ تھے، ان کو تو مطلب کیونکہ یہ عقل کی بات تو ہے نہیں نا، یہ محبت کی بات ہے، راز کی بات ہے۔ اس میں ایک لائن ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لائن ہے کہ وی کین ناٹ جج دا بیہیویئر آف مسٹریز وتھ آور سمپل مائنڈس۔ یہ جو ہمارا سمپل مائنڈ ہے نا، اس سے ہم راز کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ چیزیں محسوس ہونے والی ہیں، دل پہ اترتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، اور یہ جب آپ کو محسوس ہوں گی تو آپ کو چیزیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ اس کو مائنڈ سیٹ کے حساب سے دیکھیں گے، یہ چیز استعمال کریں گے تو دماغ خراب ہوگا، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال ہوتا یہ ہے، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیخ ہے جس نے یہ پورا کارنامہ کیا ہے، اس کا ایک دوسرا دوست ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اس کے آخری دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو 400 دینار کا ایک ٹرے بھیجتا ہے، اور جس میں مٹھائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور 400 دینار ہوتے ہیں۔ اب سارے وہ بولتے ہیں نا، ہکے بکے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، سب کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا سین ہو گیا، یہ تو ہم اس کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے، یہ پاگل ہے کوئی، مطلب آپ سمجھو آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے کہ آپ تو بولو گے نا یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اس نے۔ لیکن جب پھر وہ بندہ کر کے دکھایا آپ کو آنکھوں کے سامنے، تو پھر بات سمجھ آیا کہ ہاں بھائی بابو کچھ ہے، سین ہے۔ جب وہ اس کا تو ½ دینار تھا، میں نے کیا بتایا، یہ بات غور سے سننا، اس کا تو ½ دینار تھا۔ اب یہ جو بھائی ہے اس کے تو 400 دینار آ گئے۔ اب وہ اس کو مل جاتے ہیں، سب رونے لگ جاتے ہیں، سارا سین جو ہے نا الٹا ہو جاتا ہے، مطلب پورا سسٹم جو ہے سین ہی پورا چینج ہو جاتا ہے۔ وہ پھر بولتے ہیں ہاں بھائی ہم نے آپ کو سمجھا نہیں، ہمیں آپ معاف کر دو، ہم نے آپ کو بہت برا سمجھا، آپ تو بڑی چیز نکلے۔ تو دیکھو نا، اب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، وہ پورا صبر کا ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی جس میں صبر کرنا تھا، اور صبر بھی کرنا تھا اور توکل بھی کرنا تھا۔ جو صبر کرے، توکل رکھے، اور پھر جس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں نا اس شدت سے، بغیر کسی لالچ کے، تو پھر وہ جو اس کو ملتا ہے نا، وہ
جیسے اس نے کہا کہ سمجھنے سے وہ سمجھ نہیں پائیں گے، وہ بیونڈ مائنڈ چیزیں، تو یہ سین ہے. تو ایسی ہم کہانیاں آپ کو سناتے رہیں گے. تو یہ لائک ہے کہ جو بھی ہوتا ہے کرنا ہے تو کر لو، مہربانی.